السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ کے روزے اور عاشورہ کے دن اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرنے کا حکم۔ عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ ابتدائے اسلام میں فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے اس کا رکھنا مسنون و مستحب ہے، اور یہ روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وفات سے پہلے والے سال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی شکرانہ کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو۔ لہذا فقہائے کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزہ کو مستحب قرار دیا ہے، اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ اس لیے 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنا بھی بہتر ہے، تاکہ اس عبادت کی ادائیگی میں یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ تاہم اگر کسی بنا پر 3 یا 2 روزے رکھنا دشوار ہو تو صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لینا چاہیے، تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کے روز اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت اور فراوانی کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ دوستوں، اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔